اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، السلام علیکم۔ آج بیٹا ہمارا 12واں لیکچر ہے۔ نعت کے جو اشعار رہتے تھے وہی پڑھائے جائیں گے۔ نظم کا عنوان ہے نعت اور شاعر کا نام ہے حفیظ طیب، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر چل رہا ہے ہمارا 5۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ شعر دوبارہ سن لیں۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ کارزار دہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، تو یہ پورا لفظ ہوا کارزار دہر، زمانے کی جنگ، دنیا کی آزمائش گاہ۔ وجہ ظفر، ظفر کامیابی، وجہ ظفر کامیابی کا باعث، فتح اور کامیابی کی وجہ۔ وجہ سکون، اطمینان کا باعث، وجہ سکون اطمینان کا باعث۔ عرصہ محشر، روز قیامت حشر کا زمانہ۔ وجہ درگزر، معافی کا ذریعہ، معاف کر دینے کا سبب۔ زمانے کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات فتح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں معافی کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی، یعنی یہ شفاعت کا شعر ہے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی قیامت کے دن۔ یہ شعر اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مفہوم دوبارہ سن لیں۔ زمانے کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات فتح اور کامیابی کا ذریعہ، اور قیامت کے میدان محشر میں معافی کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں۔ حفیظ طیب تشریح طلب شعر میں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کس طرح، کن الفاظ میں انہوں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ اس کائنات رنگ و بو میں رہتے ہوئے انسان کو طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے میدان میں انسان ہر لمحہ برسر پیکار ہے، گویا وہ مسلسل زندگی کی جنگ میں مصروف عمل ہے۔ وہ کبھی دشمن سے جنگ آزما ہوتا ہے تو کبھی زندگی کی تلخیوں کو آسائشوں میں بدلنے کی تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ ہر آدمی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ زندگی کی آزمائش اور مسائل انسان کو اس جنگجو کی طرح سانس نہیں لینے دیتے جو میدان جنگ میں مسلح دشمن کے سامنے کھڑا ہو۔ انسان اس دنیا میں کامیابی اور سکون کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی، کمیاب ہیں، نایاب ہو گئی ہیں۔ گویا انسانی زندگی ہر موڑ پر مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی ایک ایسی ذات ہے جس کے طفیل ہم دنیا رنگ و بو میں سکون اور اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ دنیا لمحاتی اور عارضی ہے، جس میں ہر انسان نے ایک مقررہ وقت تک قیام کرنا ہے اور پھر اگلے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اس کے بعد اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل کیا ہوگا تو آخرت میں سرخرو ہوگا، کیونکہ ہر انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال میں پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت جتنے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں جہانوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ روحانی طور پر
بنی نوع انسان آج اضطراب اور بے چینی کا شکار ہے۔ اس کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اعمال کی اتباع میں موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں موجود ہے۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود اگر آرام ہے، حوالے کا شعر ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح شاعر یہ امید ظاہر کرتا ہے کہ روز محشر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی گناہ گار اور عاصی بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قہر سے بچا لے گی اور درگزر اور مغفرت کا ذریعہ ہوگی۔ روز محشر وہ دن ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین لاوا بن کر پگھل جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے بن کر اڑنے لگیں گے، زمین تپ کر تانبا بن جائے گی، مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ پھر میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ لوگ پکتے ہوئے دانوں کی طرح اچھلتے ہوں گے۔ کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ جسے سایہ نصیب ہوگا تو وہ سکون میں ہوگا اور اسے راحت نصیب ہوگی۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور وہ جنت الفردوس کا حقدار ٹھہرے گا۔ حوالے کا شعر ہے، عقبہ کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، عقبہ کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ یعنی اس دنیا کے کام جس کے فیض سے آسان ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو عقبہ آخرت کی منزلوں میں بھی وہی ہاتھ تھامے گا، وہی دستگیری فرمائے گا۔ دست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہاتھ، دستگیر ہاتھ پکڑنا، سہارا دینا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ شعر نمبر 6 ہے، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، کب ہوگا ختم، کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ رونما ظاہر ہونا، سامنے آنا، راہ زیست زندگی کی راہ، زندگی کا سفر، اندھیروں کا سفر تاریکیاں۔ مفہوم ہے اس شعر کا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگی کی راہ پر منزل کا چاند کب رونما ہوگا اور یہ تاریکیوں کا سفر کب ختم ہوگا۔ شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں عرض کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ کامیابیوں کی منزل کا چاند کب چمکے گا اور میری زندگی کے یا ہماری زندگی کے یا امت مسلمہ کی زندگی کے اندھیرے کب ختم ہوں گے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے دعائیہ اور التجائیہ انداز اپنایا ہے، التجا کی ہے، دعا کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض گزار ہے کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری زندگی میں منزل کب دکھائی دے گی اور اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ذلت اور گمراہیوں کی پستیوں میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بخت کا چاند گہنا گیا ہے۔ آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیاہ کار امت انتہائی مشکل وقت میں ہے، اندھیرے اس کا مقدر بن گئے ہیں، اسے نیکی اور برائی کا امتیاز نہیں رہا، فرق نہیں رہا، یہ بے حس ہو چکی ہے۔ دراصل شاعر نے عہد حاضر یعنی آج کے زمانے کے حالات اور انسانی رویوں پر غور و فکر
اور سوچ بچار کرنے کے بعد یہ سب کچھ کہا ہے، کیونکہ آج کا دور تہذیبی اور معاشرتی ترقی کے باوجود جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ انسانیت کی تکریم کا تو ہر جگہ شور برپا ہے، لیکن اس کا عملی مظاہرہ کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے جاتے ہیں، توقیر اور عزت کا معیار روپیہ پیسہ اور ظاہری شان و شوکت بن کر رہ گئے ہیں۔ دلوں میں محبت کی بجائے نفرت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ روشنی کی ہلکی سی کرن بھی دکھائی نہیں دیتی۔ شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کر رہا ہے کہ یہ اندھیرے کا سفر کب ختم ہوگا اور کب افق کائنات پر روشنی نمودار ہوگی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اسی طرح کی گزارش کی ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں بے عملی کا شکار ہیں۔ انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول چکا ہے، حالانکہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے جیسے انسان کے کام آئے، دکھ درد بانٹے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنے مقصد تخلیق کے تقاضے پورے کرتے ہوئے محبت و اخوت کے رویے اپنائے، اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کی مخلوق سے محبت اور پیار کرے، کیونکہ یہی اس کا مقصد تخلیق ہے۔ درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ لیکن آج کا انسان شعور و آگاہی اور تہذیبی معاشرتی ترقی کے باوجود اخلاقیات کی اعلیٰ قدروں سے نظریں چرا رہا ہے، اور اس مشینی دور میں خود کو بھی مشین کی طرح بن کر رہ گیا ہے، اور انسانی ہمدردی اور احساس مروت سے بالکل عاری ہے۔ چنانچہ شاعر نے انسانی قدروں کی پامالی اور مذہب سے دوری دیکھ کر بے حد افسردہ اور پریشان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دراز کیا ہے۔ ایسے میں اگر کسی ذات کا سہارا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی سہارا ہے، کیونکہ بھٹکتے ہوں کو تھام لینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، وہ تاجدار یثرب بطحا تم ہی تو ہو۔ بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دراصل جو قوم اپنے اسلاف کے عطا کردہ ضابطہ حیات اور دستور کھو دیتی ہے اور اپنے بزرگوں کے اخلاق ترک کر دیتی ہے تو وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی حال مسلمان قوم کا ہوا۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کے زوال کی واحد وجہ آباء و اجداد کے طریقوں کو ترک کرنا اور ان کے عطا کردہ ورثے کو گنوا دینا ہے۔ یہ ورثہ کئی قسم کا تھا۔ اولین وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں فرمایا: میں کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ میں کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
جب تک مسلمانوں نے اس ورثے کو تھامے رکھا کامیاب رہے، لیکن آج مسلمانوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے روگردانی کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ العزیز کل اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔